الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم محمد مصطفیٰ کے واسطے کیا کیا سعادت ہے، نبوت ہے، رسالت ہے، قیادت ہے، امانت ہے۔ ما إن مدحت محمدا بمقالتي ولكن مدحت مقالتي بمحمدی۔ بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ انتہائی قابل احترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں، قرآن مجید فرقان حمید کے آخری پارے میں سے سورہ الم نشرح کی چند آیات کریمہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، جن میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب پر ہونے والے 3 انعامات کا تذکرہ فرمایا ہے، اور وہ 3 انعامات ایسے ہیں جو خالق ذوالجلال نے اپنے محبوب کو بن مانگے عطا فرمائے ہیں۔ دعا کرنے کی، درخواست پیش کرنے کی ضرورت ہی نہیں آئی۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ کبھی والدین اپنی اولاد کو، استاد اپنے شاگرد کو، پیر اپنے مرید کو، آقا اپنے غلام کو، بڑا اپنے سے چھوٹے کو
اس کے مانگنے پر کچھ چیزیں عطا کرتا ہے اور کبھی مانگنے کی نوبت ہی نہیں آتی۔ استاد، مرشد، باپ، آقا اپنے ماتحت کی استعداد کو دیکھتے ہوئے، قابلیت کو دیکھتے ہوئے، اس کی اپنے کام کے ساتھ لگن کو دیکھتے ہوئے خود بخود کچھ نوازشات کر دیتا ہے۔ آؤ دیکھو، حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے اللہ نے فرمایا، اے میرے کلیم، اذهب الى فرعون انہ طغی، میں نے جو آپ کے سر پہ تاج نبوت رکھا ہے، تاج رسالت سجایا ہے، آپ فرعون کے پاس جاؤ، وہ متکبر ہو چکا ہے، سرکش ہو چکا ہے۔ ان فرعون علا فی الارض، فرعون زمین میں تکبر کرنے لگا ہے۔ وجعل اہلہا شیعا، اس نے وہاں کے باشندوں کو فرقوں میں، جماعتوں میں، ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا ہے، جو آپس میں لڑتے ہی رہتے ہیں۔ اور خود فرعون کا یہ حال ہے کہ اس نے کمزوروں پر وہ ظلم کرتا ہے اس طریقہ سے کہ اگر ان کے ہاں بچیاں پیدا ہوں تو انہیں زندہ چھوڑ دیتا ہے، اور اگر لڑکے پیدا ہوں تو انہیں قتل کروا دیتا ہے، تاکہ کل کوئی لڑکا بڑا ہو کر میری سلطنت کے زوال کا ذریعہ نہ بنے، میری بادشاہت کی تباہی و بربادی کا ذریعہ نہ بنے۔ اس نے دنیا میں فساد پھیلا رکھا ہے۔ تو آپ اذهب الى فرعون انہ طغی، کلیم جائیے فرعون کی طرف، اسے تبلیغ کیجیے، اسے واعظ و نصیحت کیجیے، اس کے سامنے میری وحدانیت بیان کیجیے، میری کبریائی بیان کیجیے، میری قوت و طاقت غلبے کا تذکرہ کیجیے، اور اسے سمجھائیے کہ اے فرعون، اگر تو بادشاہ ہے تو میرا رب بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے۔ جو تیرے پاس سلطنت ہے، جو تیرے پاس دولت ہے، یہ میرے اللہ کی عطا کردہ ہے، اور اس کا اعلان ہے کہ اگر میں دولت دینا جانتا ہوں تو واپس لینا بھی جانتا ہوں، صحت دینا جانتا ہوں تو صحت کو بیماری میں تبدیل کرنا بھی جانتا ہوں، امیری دینا جانتا ہوں تو امیری کو غربت اور فقر میں تبدیل کرنا بھی جانتا ہوں۔ تو بندہ ہے اور بندہ بندگی کے ساتھ اچھا لگتا ہے، صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے، بھولا نہیں کہتے۔ فرعون آجا، جس ذات نے تجھے شاہی عطا فرمائی ہے اس ذات کے سامنے سجدہ ریز ہو جا، جھکنا تیرا کم ہے، سر نگو ہونا تیرا کام ہے، سر بلند کر دینا میرے مولا کا کام ہے۔ اب موسیٰ کلیم اللہ سے مانگتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کچھ چیزیں مانگنے سے دی جاتی ہیں اور کچھ چیزیں بن مانگے ہی عطا کر دی جاتی ہیں۔ جب کلیم کو آرڈر ملا کہ جاؤ فرعون کی طرف، کلیم نے دونوں ہاتھ پھیلا دیے اور رب ذوالجلال کی درگاہ میں جو عرض گزاری، اللہ نے اس کو محفوظ کر کے لوح محفوظ میں رکھ دیا۔ جب آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے
تو اللہ نے کلیم اللہ کی اسی دعا کو قرآن بنا کر میرے محبوب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل فرما دیا۔ فرمائے حضرت موسیٰ کلیم اللہ یوں عرض کرتے ہیں، قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بی ازری واشرکہ فی امری۔ مانگنے والا کلیم اللہ، جس سے مانگا جا رہا ہے وہ خود اللہ۔ خالق نے فرمایا، کلیم جی رب جلیل، اذهب الى فرعون، جاؤ فرعون کی طرف، انہ طغی، وہ سرکش ہو گیا۔ کلیم کہنے لگا، اللہ جانے کے لیے حاضر ہوں، ضرور جاؤں گا، بھلا آپ کی نافرمانی کیسے ہو سکتی ہے؟ مولا ضرور جاؤں گا، مگر ایک دو عرضیں سن لے۔ اللہ فرمایا، کلیم بتا۔ اللہ پہلی بات تو یہ ہے، رب اشرح لی صدری، اللہ میرا سینہ کھول دے، شرح صدر عطا فرما۔ نمبر 1 میرا سینہ کھول، نمبر 2 یسر لی امری، میرا معاملہ میرا کام تبلیغ والا میرے لیے آسان کر دے، راستہ کی رکاوٹیں میرے مولا دور کر دے۔ نمبر 3 واحلل عقدۃ من لسانی، اللہ جو میری زبان میں گرا آ چکی ہے۔ روایات میں آتا ہے، جب حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا صندوق آسیہ امرات فرعون نے دریا سے پکڑا، شاہی محل میں لے آئی، صندوق کا دروازہ کھولا تو اندر ایک بچہ نظر آیا جس کا حسن 14ویں رات کے چاند سے بھی زیادہ، انگوٹھا چوستے ہوئے وہ بچہ نظر آیا تو آسیہ فوراً کہنے لگی، نتخذہ ولدا، اے میرے سرتاج دیکھو کتنا حسین بچہ، کتنا جمیل بچہ، اس کا حسن و جمال دیکھ کر میں فریفتہ ہو گئی۔ اولاد حقیقی تو نہیں ملی، میرا جی چاہتا ہے اسی بچے کو ہی اپنا بیٹا بنا لو۔ فرعون انکار کرتا ہے، آسیہ مجبور کرتی ہے، آخر آسیہ کا اصرار غالب آ گیا، کلیم کی پرورش شروع ہو گئی۔ فرعون کے گھر، اس فرعون کے گھر جس نے اسی بچے سے ڈر کر 70,000 بچوں کو قتل کرا دیا تھا، لیکن خالق نے اسی بچے کو فرعون کے گھر پہنچا دیا تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے، واللہ غالب علی امری، فیصلے اللہ ہی کے غالب ہوتے ہیں۔ فارش والوں کے منصوبے ناکام ہوتے دیکھے اور ناکامی کی شکل میں عرش والے کے منصوبے کامیاب ہوتے دیکھے اب آگئے کلیم فرعون کے گھر۔ ایک دن فرعون بھی موسیٰ کلیم اللہ کو اٹھا کے بیٹھا ہے، اللہ کے کلیم نے دونوں ہاتھوں سے فرعون کی داڑھی پکڑ لی اور داڑھی پکڑ کر
یوں جھٹکا جو دیا نبوت کا دور تھا، فرعون کے 14 تبد روشن ہو گئے، کہنے لگا میرا تو وجدان کہتا ہے وہی بچہ ہے جس کے خدشے کی وجہ سے میں نے 70,000 بچوں کو قتل کرایا، میں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ آسیہ سمجھانے کی کوشش کرتی ہے، مگر فرعون جو نبوت کا جھٹکا کھا چکا تھا بھلا کس طرح سمجھتا۔ آخر آسیہ نے کہہ دیا میرے سرتاج ہم امتحان لے لیتے ہیں، ایک تھالی میں ہیرے جواہرات رکھو، دوسری تھالی میں آگ کے انگارے رکھو، پھر درمیان میں موسیٰ کو چھوڑ دیتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ آگ کے انگارے اٹھاتا ہے یا جواہرات اٹھاتا ہے۔ اگر جواہرات اٹھائے بات تیری سچی، اگر انگارے اٹھائے تو پھر سمجھ لینا بچے بھولے بھالے ہوتے ہیں، یہ اپنے بھولے پن میں تیری داڑھی پکڑ بیٹھا۔ آسیہ داڑھی تو بچے پکڑا کرتے ہیں لیکن اس طرح جھٹکے نہیں دیا کرتے، اس نے جھٹکا دے کر مجھے سب کچھ بتا دیا، چلو تیری تدبیر پہ عمل کر لیتے ہیں۔ جب تھالی میں ادھر ہیرے جواہرات اور ادھر آگ کے انگارے رکھے گئے، موسیٰ کلیم اللہ کو چھوڑا، اللہ کے پیغمبر کا ہاتھ جواہرات کی طرف جانے لگا۔ خالق نے فرمایا جبریل لبیک یا رب جلیل، جلدی جا میرے کلیم کو نقصان نہ پہنچائے، میرا دشمن کلیم کے ہاتھ انگاروں کی طرف کر دے، یہ وقتی تکلیف ہے۔ اللہ کے کلیم کے ہاتھ جبریل نے انگاروں کی طرف کیے، حضرت کلیم اللہ نے فوراً آگ کا انگارہ اٹھایا۔ بچوں کی عادت ہوتی ہے جو چیز اٹھائیں سب سے پہلے منہ میں لے جاتے ہیں، کلیم اللہ نے انگارہ اٹھایا، زبان پہ رکھ دیا، زبان میں کچھ لکنت آ گئی، گرہ آ گئی، بات صحیح نہ ہونے لگی۔ آج خالق نے فرمایا جا کلیم فرعون کو تبلیغ کر، کلیم نے رو کے کہہ دیا اللہ جو انگارہ رکھایا تھا نا تو نے، اس کی وجہ سے زبان میں گرہ آ گئی، صفائی نہیں رہی، مولا جاؤں گا ضرور، مہربانی فرما وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً، اللہ وَاحْلُلْ کھول دے عُقْدَةً گرا مِن لِّسَانِی میری زبان والی، کیوں یفقہوا قولی، تاکہ میری بات وہ سمجھیں بھی صحیح، میری بات انہیں سمجھ بھی آئے اور اعتراض بھی نہ کر سکیں۔ ہو نبی زبان صاف نہ ہو، اللہ اعتراض پہلے ختم کر دے۔ نمبر 1 رب اشرح لی صدری، میرا شرح صدر فرما۔ نمبر 2 یسر لی امری، میرا معاملہ آسان فرما۔ نمبر 3 واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کی گرہ کھول، یفقہوا قولی تاکہ میری بات سمجھنے لگے۔ اور نمبر 4 اللہ واجعل لی وزیرا من اہلی، اللہ میرے اہل میں سے، میرے اہل بیت میں سے یعنی کسی کو میرا وزیر بھی بنا دے۔ واجعل لی وزیرا من اہلی، اللہ میرے اہل میں سے، من اہلی میرے گھر والوں میں سے، میرے خاندان میں سے، اللہ واجعل لی وزیرا، کسی کو میرا وزیر بھی بنا دے۔ نمبر 5 اللہ کسی کو بجانے میرا وزیر بنانے کے بجائے ہارون اخی اشدد بی اذری، اللہ میرا بھائی ہارون جو موجود ہے مجھے اس کے ساتھ بڑی الفت، بڑی محبت، میرے دل کا چین
ہارون، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہارون، اللہ میں کلیم کو اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے ہارون، میرا بھائی ہارون مجھے دے دے، میری کمر مضبوط ہو جائے، میرا بازو بن جائے، وَأَشْرِكُوا فِي امری، میرے معاملے میں میرا شریک بن جائے۔ اللہ سفر کا بھی ساتھی بنا دے، حضر کا بھی ساتھی بنا دے، تبلیغ کا بھی ساتھی بنا دے، اللہ جہاد کا بھی ساتھی بنا دے، امن کا بھی ساتھی بنا دے، علم کا بھی ساتھی بنا دے، جنگ کا بھی ساتھی بنا دے۔ ہارون اخشدد بی اذری واشرکوا فی امری۔ کتنی چیزیں مانگی؟ بولو نا، 5۔ کبھی مانگنے سے ملتا ہے، کلیم نے مانگا، اللہ نے شرح صدر کر دیا، اللہ نے فرعون تک رسائی آسان کر دی، اللہ نے زبان میں بھی فصاحت و بلاغت کے دریا بہا دیے، اور گھر والوں میں سے وزیر بھی بنا دیا۔ جسے موسیٰ نے مانگا تھا اسی ہارون علیہ السلام کے سر پہ نبوت کا تاج بھی رکھ دیا، مانگا پھر عطا کیا۔ لیکن ایک مجھے ایسا بھی نظر آیا جس کے چہرے کو والضحیٰ کہیں، زلفوں کو واللیل کہیں، سینے کو علم نشرہ لکا صدرک کہا جائے، آنکھوں کو ما زاغ البصر وما طغیٰ کہا جائے، دانتوں کو یاسین طٰہٰ کہا جائے، چادر کو مزمل و مدثر کہا جائے۔ ایک مجھے وہ بھی نظر آیا جو نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، اور اپنے پرائے کا غم کھانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، خطا کار سے درگزر کرنے والا، بداندیش کے دل میں گھر کرنے والا، اتر کر ہرا سے سوئے کام آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، مسیح خان کو جس نے کندن بنایا، کھڑا اور کھوٹا الگ کر دکھایا، عرب جس پہ صدیوں سے تھا جال چھایا، پلٹتی بس ایک کان میں اس کی کایا، یہ بولا نہیں یہ چپ ہے، یہ بولا نہیں یہ خاموش ہے، یہ نہیں بولا وہ بولا، یوں کہو فرش والا چپ ہے، عرش والا بولا، عابر چپ ہے، معبود بولا، ہم مخلوق خالق چپ ہے، ہم مخلوق چپ ہے، خالق بولا، رازق مرزوق چپ ہے، رازق بولا نہیں نہیں محمد چپ ہے، احمد بولا، مصطفیٰ چپ ہے، خود خدا بولا، جبریل لبیک یا رب جلیل، جا میرے مصطفیٰ سے کہے، موسیٰ نے کہا تھا ربی شرح لی صدری، اللہ میرا سینہ کھول دے، لیکن تو نے کہا نہیں۔ میں نے تیری استعداد کو دیکھا، میں نے تیری قابلیت کو دیکھا، میں تیرے کام کے اندر تیری لگن کو دیکھا، میں نے تیری محنت کو دیکھا، میں نے دین کے لیے تیری مشقت کو دیکھا، میں نے تیرے رات کے سجدوں کو دیکھا، میں نے تیرے قیام کو دیکھا، تیرے قعود کو دیکھا، تیرے سجدوں کو دیکھا، ساری رات تیرے رونے کو دیکھا۔ تو نے مانگا نہیں، لیکن مبارک ہو، الم نشرح لک صدرک، الم نشرح لک صدرک، میں نے تیرا سینہ کھول دیا،
شرح صدر کر دیا، ٹائم بہت تھوڑا، ادھر ادھر نہیں جا سکتا۔ شرح صدر کا مطلب کیا؟ آؤ میں تمہیں لے چلوں اس شخص کے دربار پہ جسے دنیا حجت اللہ فی الارض حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کہتی ہے، جسے دنیا مجدد ملت کہتی ہے۔ میں نے کہا حضرت بتاؤ نا شرح صدر کا کیا مطلب؟ اللہ کہتا ہے الم نشرح لک صدرک، محبوب کیا میں نے تیرا شرح صدر نہیں کیا؟ مطلب کیا ہے؟ حضرت تھانوی فرماتے ہیں اللہ کہنا چاہتا ہے محبوب الم نشرح لک صدرک، کیا دو چیزیں میں نے تجھے وافر نہیں عطا فرمائی؟ کون کون سے؟ ایک چیز کو علم کہتے ہیں، ایک چیز کو حلم کہتے ہیں۔ حلم کا معنی صبر، حلم کا معنی حوصلہ، حلم کا معنی جو ہے نا تحمل، حلم کا معنی برداشت، قوت برداشت۔ اللہ کہتا ہے الم نشرح لک صدرک، اے میرا محبوب کیا میں نے تجھے علم کے خزانے نہیں دیے؟ کیا میں نے تجھے تحمل کے خزانے نہیں دیے؟ آؤ دیکھو تو صحیح، محبوب اپنا دامن پھیلا کے اپنی نظریں اپنی جھولی میں رکھو نا، اپنی نظریں اپنی جھولی میں ڈالو، آپ کو خود اپنی جھولی میں علوم نبوت نظر آئیں گے، علوم رسالت نظر آئیں گے، علوم حکمت نظر آئیں گے، علوم شریعت نظر آئیں گے، علوم صداقت نظر آئیں گے، علوم عدالت نظر آئیں گے، علوم سخاوت نظر آئیں گے، علوم شجاعت نظر آئیں گے، علوم طریقت نظر آئیں گے، علوم معرفت نظر آئیں گے، علوم تربیت نظر آئیں گے۔ نہیں نہیں میرا محبوب الم نشرح لک صدرک، تیری زبان بولے گی تو گویا حکمت کے موتی رولے گی۔ الم نشرح لک صدرک، کیا میں نے آپ کو علم کے خزانے نہیں دیے؟ توجہ کرنا، ایک اور اللہ والے کے پاس لے چلو، اسے دنیا قاسم العلوم والخیرات مولانا محمد قاسم نانوتوی کہہ لو سارے رحمت اللہ علیہ، کہتی ہے حضرت نانوتوی نے کتاب لکھی جس کا نام تعذیر الناس، اس میں لکھ دیا او لوگوں کچھ علوم ایسے ہیں جنہیں علوم اولین کہا جاتا ہے، پہلوں کے علوم، اور کچھ علوم وہ جن کو علوم آخرین کہا جاتا ہے، آنے والوں کے علوم۔ فرمایا تمہیں کوئی جھولی نظر نہیں آئے گی، کوئی سینہ نظر نہیں آئے گا جس سینہ کے اندر علوم الاولین بھی ہوں، علوم الاخرین بھی ہوں۔ البتہ ایک سینہ میں تمہیں دکھاتا ہوں جس سینے کو سینہ محمد کہتے ہیں، جس سینے کو قرآن صدرک کہتا ہے، وہ سینہ اس کے اندر جو دل ہے نا نزلہ علی قلبک، یہ جو دل ہے نا تیرا میرا محمد علی قلبک کا، جو تیرا دل ہے نا اس دل کے اندر حضرت نانوتوی فرماتی ہیں یہ دل ایسا ہے جس میں اولین کے علوم بھی موجود ہیں، آخرین کے علوم بھی موجود ہیں۔ میں سمجھانے کے لیے بتا دوں لوگوں جتنے علوم جو علوم میرے محبوب کی شان کے لائق تھے اللہ نے سب سینہ مصطفیٰ میں رکھ دیے، لیکن جو علوم میرے مصطفیٰ کی شان کے لائق نہ تھے، مثال کے طور پہ شاعری کا علم محبوب کو نہیں دیا گیا، جادو کا علم محبوب کو نہیں دیا گیا، کہانت کا علم محبوب کو نہیں دیا گیا۔ اللہ کیوں نہیں دیا؟ سورہ یاسین میں اللہ کہتا ہے وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ۔ فرمایا یہ علم
محبوب کی شان کے لائق ہی نہ تھے۔ ایک عام فام بات کہوں، سارا مسئلہ ہی حل ہو جائے۔ کہو علم نبوت اور علم محمدی اور علم مصطفی ایک چیز ہے، علم خداوندی ایک چیز ہے، ان کا تقابل ہی جائز نہیں۔ جو نبوت کے لائق تھے وہ مصطفیٰ کو مل گئے، جو محبوب کی شان کے لائق تھے رب نے دیے ہی نہیں۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، الم نشرح لک صدرک، محبوب سینہ کھول نہیں دیا۔ ووضعنا، بڑی بات آگے جا سکتی ہے لیکن ٹائم اجازت نہیں دیتا۔ ووضعنا عنک وزرک، آپ کا بوجھ اتار نہیں دیا۔ الذی انقض ظہرک، جس نے محبوب آپ کی کماری توڑ دی تھی، وہ بوجھ میں نے اتار نہیں دیا۔ سوچیں گے کون سا بوجھ؟ کبھی کسی کو دیکھیں لات کے آگے جھکا، کسی کو منات کے آگے، کسی کو ود کے آگے، کسی کو یعوق کے آگے، کسی کو نصر کے آگے، کسی کو دیکھیں آگ کو سجدے کرتے ہوئے، کسی کو دیکھیں پتھروں کو پوجتے ہوئے، کسی کو دیکھیں جنڈی کنڈی کو پوجتے ہوئے، کسی کو دیکھیں لال پیلے کپڑے کی پوجا کرتے ہوئے۔ دل میں دکھ پہنچے اور ایک قرآن پیدا ہو جائے، ہائے اللہ ان کا قیامت کے دن کیا حال ہوگا۔ محبوب پریشان، دن کا قرار ختم، رات کا سکون ختم۔ اللہ جو بچیوں کو زندہ دفن کرتے ہیں مولا انجام کیا ہوگا؟ اللہ جو بیت اللہ کا ننگا طواف کرتے ہیں انجام کیا ہوگا؟ اللہ جو رقص و سرور کی محفلیں سجاتے ہیں ان کا انجام کیا ہوگا؟ اے میرے اللہ جو شراب پیتے ہیں ان کا انجام کیا ہوگا؟ اتنا مولا سے محبت نہیں کرتی جتنی مصطفیٰ کو ہم سے محبت تھی، اور جب ہمارے کردار کو دیکھتے، کرتوتوں کو دیکھتے تو آمنہ کے لال کے دل میں دکھ پیدا ہوتا، گھڑن پیدا ہوتی، آنکھوں سے آنسو آ جاتے، چین ختم ہو گیا، قرار ختم ہو گیا۔ رب نے قرآن اتار دیا، فرمایا میرے محبوب فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر۔ محبوب اتنے غم زدہ تو تب ہوا کرو نا جب قیامت کے دن آپ سے پوچھا جائے اس نے شراب کیوں پی، اس نے جوا کیوں کھیلا؟ محبوب جواب دو نا، اس نے ناپ تول میں کمی زیادتی کیوں کی؟ جواب دو، آپ کیوں نے بد کرداری کیوں کی؟ محبوب نہیں پوچھا جائے گا، آپ کا کام تبلیغ کرنا ہے، وہ آپ کر رہے ہیں، کوئی مانے نہ مانے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ لست علیہم بمسیطر، میں نے آپ کو ان پر کوئی دروغہ نہیں بنایا، کوئی نگران نہیں بنایا، ذمہ دار نہیں بنایا کہ یہ نہ کریں تو پھر آپ سے پوچھنے لگ جاؤں۔ جب آیت آئی محبوب کے چہرے میں مسکراہٹ آئی، اوپر سے آواز آئی وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے آپ کا بوجھ دور نہیں کر دیا، جس بوجھ نے آپ کی کمر توڑ رکھی تھی۔ عرض کر رہا تھا کچھ چیزیں مانگی جاتی ہیں، کچھ بن مانگے مل جاتی ہیں۔ کلیم مانگتا رہا، حبیب نے مانگا نہیں، علم بھی مل گیا۔ علم کتنا، حوصلہ کتنا، بس اشارہ کرتا جاؤں۔ بغار طائف کو دیکھو، یہ آگے آگے جا رہے ہیں، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، پیچھے سے گنڈے
بدماش اچک کے کافر پیچھے آ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں اس کی بات نہ سننا، نعوذ باللہ یہ مجنون ہے، پتھر بھی مار رہے ہیں، حتیٰ کہ امام الانبیاء زخمی ہو کر گر گئے، بے ہوش ہو گئے۔ زید بن حارثہ ساتھ ہیں، آگے بڑھے، محبوب کا خون مبارک صاف کیا، خون مبارک صاف کرنے کے بعد آپ کے چہرے اقدس پہ ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارے۔ آمنہ کے لال نے آنکھ کھولی، زید رو پڑے، آقا اب تو بد دعا کر دو، آقا اتنا ظلم دیکھا نہیں جاتا۔ امام الانبیاء نے فرمایا زید وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ زید جب اللہ نے مجھے رحمت بنا کر بھیجا تو میں زحمت ہونے کا ثبوت کیوں دوں؟ ہاتھ اٹھائے، زید سمجھے شاید بد دعا دینے لگے ہیں، لیکن ابھی جلندری طرف جاتا ہے۔ محبوب نے ہاتھ اٹھائے، یہ کہہ کر نبی نے ہاتھ اٹھائے، ایک دعا مانگی، خدا کا فضل مانگا، ہوئے تسلیم و رضا مانگی، دعا مانگی الہی قوم کو چشم بصیرت دے، الہی رحم کر ان پر انہیں نور ہدایت دے۔ وہ پتھر مار رہے ہیں لیکن یہ ہاتھ اٹھا کر بیٹھے ہیں، رو رہے ہیں۔ جہالت ہی نہ رکھا ہے صداقت کے خلاف ان کو، بیچارے انجان ہیں، اللہ کر دے معاف ان کو، الہی فضل فرما کوثار طائف کے مکینوں پر، الہی پھول برسا پتھروں والی زمینوں پر، مگر اس حال میں بھی جب تک زبان دیتی رہی یارا، دعائیں خیر ہی کرتا رہا اللہ کا پیارا۔ اتنا حوصلہ، اتنا صبر، اتنا تحمل کہ رب خود کہتے علم نشرح لک صدرک، اے محبوب کیا ہم نے آپ کا شرح صدر نہیں فرمایا؟ علوم کے خزانے عطا فرمائے، اولین و آخرین کے علوم مل جائیں، آپ کے علوم کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ علم کے خزانے اتنے عطا فرمائے کہ آپ نے خود فرمایا لوگوں دین پہنچانے کی خاطر جتنی تکلیفیں مجھے پہنچائی گئیں، 1,24,000 انبیاء کرام کی تکالیف کو اکٹھا کر لیا جائے تو مجھے پہنچنے والی تکلیفوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی، لیکن 1 منٹ کے لیے کیا، 1 سیکنڈ کے لیے کیا، آنکھ جھپکنے کی مقدار بھی آمنہ کے لال نے حوصلہ نہیں چھوڑا، اپنے آپ سے باہر نہیں ہوئے، بد دعا نہیں فرمائی، مقابلہ تو ایک طرف، بد دعا نہیں فرمائی۔ اسی کو اللہ نے فرمایا علم نشرح لک صدرک، محبوب کلیم مانگتے رہے میں دیتا رہا، لیکن آپ نے تو مانگا ہی نہیں، آپ کے لیے علم کے دریا بہا دیے، علم کے دریا بہا دیے، وما علینا الا البلاغ۔